بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنے والوں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور جب عورت کا پانی، مزید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ بیوی سے مباشرت کتنی بار کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کتنی بار ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ دراصل شریعت نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ یہ عمل ہر مرد اپنی مردانہ قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بیوی کے مخصوص ایام کا خیال رکھتے ہوئے اور بیوی کی صحت کے حساب سے جس قدر چاہے کرے، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک بار ہم بستری کے دوران مادہ تولید کی کثیر مقدار جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ مادہ تولید کی تیاری میں اچھی غذا کا ایک کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک کثیر مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے۔ مادہ تولید کی کمی کے باعث بعض اوقات انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری صورت انزال ہے۔ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کے جنسی اعضاء کی قوت جاتی رہے گی اور ہم بستری کے لطف سے محروم ہوتا جائے گا۔ جنسی اعضاء کی قوت میں کمی کے باعث میاں بیوی کے باہمی تعلق میں ناخوشگواری اور رنجش پیدا ہونے لگے گی۔ زیادہ ہم بستری کے سبب صورت انزال کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کے جنسی اعضاء کی قوت جاتی رہے گی اور ہم بستری کے لطف سے محروم ہوتا جائے گا۔ جنسی اعضاء کی قوت میں کمی کے باعث میاں بیوی کے باہمی تعلق میں ناخوشگواری اور رنجش پیدا ہونے لگے گی۔ زیادہ ہم بستری کے سبب انسان کے اعضائے رئیسہ مثلا دماغ، دل، جنسی اعضاء اور گردے وغیرہ متاثر ہونے لگتے ہیں، جو انسان کی شدید جسمانی اور ذہنی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ مادہ تولید پتلا ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہونے والی اولاد پر بھی ہوتا ہے اور وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس یہودی نے کہا، میں توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا،
اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا ضرور۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم عطا کر دیا۔ ناظرین، آئیے ہم بستری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل یعنی اخراج کے وقت علیحدہ ہو جانے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی شوہر ہم بستری کا ارادہ کرے تو ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر دعا پڑھے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، جس شر پر تو نے اسے پیدا کیا اس سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی، اور 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری تمام خامیاں اور کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں ان کو رزق کثیر عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔